ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله ومولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله، يا خاتم النبيين، يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال متهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی وجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید شاہ عباس صاحب رحمت برکات ملعالیہ اور علماء اہل سنت ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہمانان گرامی قدر اور عظیم عوام اہل سنت، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خلق کائنات کا بے پایہ کرم ہے. اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا. حضرات محترم، اصال ثواب کی مجلس ہے جس میں ہم سب شریک ہیں. کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں. ابھی موسم میں اتنی تبدیلی بھی نہیں ہے. آپ کا بہت بڑا امتحان ہے کہ آپ بڑے صبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. بس میں نے بھی حضرت علامہ مولانا رضوان صاحب کی طرح بس صرف 2-3 باتیں مختصر سے وقت میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ اگر انسان خلوص نیت سے سبحان اللہ بھی کہتا ہے اس کا ثواب بھی پہاڑوں کی مانند مل جاتا ہے، لیکن اس میں اخلاص ہو، رزق حلال ہو، میرے آقا کی ادا ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو تو ذرے کے برابر بھی عمل جو ہے وہ الحمدللہ جبل کوس سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں کی توفیق عطا فرمائے. اس سے 2 پیغام ہیں جس موقع پر میں دے رہا ہوں. پہلا پیغام تو یہ ہے، میرا آقا علیہ السلام نے سکرات موت کے بارے میں بڑی خصوصی بات فرمائی ہے. وہ یہ ہے کہ جب موت کا وقت ہوتا ہے وہ لمحہ وہ گھڑی بڑی سخت ہوتی ہے، اور اس وقت شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے وہ ایمان پر ہوتا ہے. کس پر ہوتا ہے؟ بات توجہ سے سن لیں. کس پہ ہوتا ہے؟ ایمان پر ہوتا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا ایمان چھینا جائے. تو وہ لمحہ بھی بڑا سخت ہے، بڑا کڑا وقت ہے. سکرات موت ہوتے ہیں، ادھر موت کی تلخی ہے، پیاس کی شدت ہے. تو میرا آقا علیہ السلام نے اپنی امت کی شفقت میں، اپنی امت کی محبت میں، اپنی امت کے فکر میں، اپنی امت کے درد میں بڑی پیاری بات فرمائی ہے. فرمایا میرے امتی تو نے کام کرنا ہے اور پوری زندگی کرنا ہے. کریں گے؟ تیاری ہے نا؟ آقا علیہ السلام نے شفقت میں فرمایا تو نے یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ باری تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ
اور ایمان پر ہی موت عطا فرما۔ یہ آقا علیہ السلام نے خصوصی طور پر اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے، اور آج کے بعد اپنی زندگی کا حصہ بنا دیں کہ ہم نے اس کو اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے۔ اگر یہ الحمدللہ ہمارا معمول بن گیا، دعا اس کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، تو الحمدللہ پھر ہم زندہ بھی رہیں گے تو ایمان پر، اور موت بھی آئی تو ایمان پر۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہوا اس دنیا فانی سے جاتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے جا رہا ہے اور آپ نے اس کے لب ہلتے دیکھ لیے، آپ نے سن لیا کہ یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، تو پھر لوگوں کو بتاؤ کہ لوگوں آؤ، اگر کسی نے دنیا ہی میں جنتی کا چہرہ تک نہ ہو وہ تک لے۔ یعنی دیکھیں میرا آقا علیہ السلام نے کتنی خوبصورت بات فرمائی ہے۔ تو آج کے بعد آقا علیہ السلام کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے، آقا علیہ السلام کے پیار کو سامنے رکھتے ہوئے خود بھی اس پر عمل کریں، گھر والوں کو بھی بتا دیں، دوست احباب کو بھی بتا دیں۔ جس طرح مدنی صاحب فرما رہے تھے نا کہ جب محبت مل جائے آقا علیہ السلام کی تو پھر ہر برائی سے بندہ بچ جاتا ہے۔ یقیناً جب ہم اپنے آقا علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ محبت کریں گے تو الحمدللہ پھر ہمارا ماحول بھی خوبصورت ہوگا، ہماری سوسائٹی بھی خوبصورت ہوگی، خیالات خوبصورت ہوں گے۔ تو یہ فرمان یہاں سے پیغام کے طور پر لے جا کر گھر والوں کو بتائیں، دوست احباب کو بتائیں، خود زندگی کا معمول بنا لیں۔ پھر ایک بات یاد رکھیں، صرف اپنے لیے دعا نہیں کرنی کہ یا اللہ مجھے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی میرا امتی اپنی دعا قبول کرانا چاہے کہ میری دعا قبول ہو جائے تو وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرے۔ جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا تو اس کی اپنی دعا بھی قبول ہو جاتی۔ اس لیے جب ہم نے دعا مانگنی ہے تو ہم نے یہ نہیں کہنا کہ مجھے، کہنا یا اللہ ہم سب کو پیارے محبوب علیہ السلام کے نلین پاک کے تصدق سے ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما۔ اب یہ ایک پہلا پیغام تھا، اور دوسرا پیغام خوبصورت ہے۔ آقا علیہ السلام کی بڑی خوبصورت سنت ہے اور آپ کا معمول ہے، میرا آقا کی پسند ہے، وہ یہ ہے کہ ہر وقت ہم نے وضو میں رہنا ہے۔ کیا معمولی باتیں نہ سمجھے، یہ آقا علیہ السلام کی خوبصورت عمل ہے۔ جب ہم آقا علیہ السلام کے خوبصورت عملوں کے ساتھ، سنت کے ساتھ محبت کریں گے، دل میں خود بخود ہی محبت پیدا ہوتی جائے گی اور محبت گہری ہوتی جائے گی۔ آقا علیہ السلام کی سنت، آپ کی ادا، آپ کا خوبصورت عمل کیا ہے؟ ہر وقت وضو میں رہنا ہے۔ کیا؟ ہر وقت وضو میں رہنا۔ میں نے یہاں تک حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ وَمَن نَامَ عَلَى الطَّهَارَةِ يُؤْذَنُ لِرُوحِهِ أَن يَطُوفَ بِالْعَرْشِ وَيَسْجُدُ اللَّهِ تَعَالَى۔ قربان جائیں، ایک آدمی دوپہر کو آرام کر رہا ہے یا رات کو سو رہا ہے، سونا تو ہے، اس نے آرام تو کرنا ہے، تو جب وہ آرام کرتا ہے لیکن آرام کرنے سے پہلے اب دیکھو نا شدید سردی، اب تو گرمی ہے نا، شدید سردی ہو، نیند کا غلبہ ہو، تھکاوٹ بھی ہو، پھر اس نے صبح جلدی بھی اٹھنا ہو، پھر پانی بھی ٹھنڈا ہو، تو پھر گرم اور نرم بستر بھی نظر آ رہا ہو، تو پھر اس وقت آقا علیہ السلام کی ادا کو ادا کرے۔ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، گھر والے سوئے ہوئے ہیں یا پھر وہ ہے، پھر یا رب کی ذات دیکھ رہی ہے، خدا کی عزت کی قسم لوگوں کے سامنے ٹوپ ٹاپ بن کے آ جانا یہ تو بہت آسان ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ تو گھر میں تنہائی میں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، فقط رب کی ذات دیکھ رہی ہے، پھر تو آقا علیہ السلام کی ادا سے محبت کرے، میرے آقا کی سنت سے محبت کرے، میرے آقا کے خوبصورت عمل سے محبت کرے۔ تو محبت کر رہا ہے، ادا کرنے کی صورت میں جب رب کی نظر پڑتی ہے نا، پھر خدا کی عظمت کی قسم پھر رب بھی فرشتوں سے یہی فرماتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس کے ماضی کو دیکھو یا محبوب کی ادا کو ادا دیکھو۔ تو بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا، بڑی خوبصورت ہے کہ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا امتی وضو کر کے آرام کرتا ہے، کیا وَمَن نَامَ عَلَى الطَّهَارَةِ، پھر وہ وضو کرتا ہے، پھر وضو، ویسے تو ہم نے ہر وقت وضو میں رہنا ہے، کیا کہ وضو کی حالت میں، سن لیں بڑا خوبصورت عمل ہے، وضو کی حالت میں موت کا آنا شہادت کی موت۔ اب امیری کارخانوں اور فیکٹریوں میں نہیں ہے، پتن کس شخص نے کہہ دیا ہے
کہ پیسہ زیادہ ہے، وزارت ہے، ایم پی ہے، ایم این اے، جاگیردار ہے، سرمایہ دار ہے، بڑی عزت ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑا پروٹوکول ہے، جناب بڑی عزت ہے. میں تو نہیں مانتا، میں تو اس چیز کو مانوں. تیرے جیسے بڑے بڑے آئے، زمین بوس ہو گئے، تو نے امیری کس کو سمجھا ہے؟ تو غریب تر بھی ہے، غریب تر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن تو ہر وقت وضو میں رہے تو اس سے بڑا امیر ہی کوئی نہیں. پھر تو وضو میں رہے، میرے آقا کی ادا کو ادا کریں، پھر آقا علیہ السلام کی محبت میں وضو کی حالت میں تو مرے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تو شہید ہے، تو شہید ہے، تو شہید ہے، اور شہید کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. یاد رہے گا. ایک دن میں ابھی یہ بات مکمل کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس سوا تک ٹائم ہے، میں ٹائم کو دیکھ رہا ہوں کیونکہ آپ کا بڑا امتحان ہے. جن کو پنکھے کی ہوا نہیں نہ آ رہی، یہ ان سے پوچھی کہ ان کے امتحان کتنا ہے کہ نہیں جی لیکن قیامت کو سب سے بڑا جو انعام ہے وہ صبر والوں کا. صبر والوں کا. نمازی آئے گئی جزا سزا، روزی آئے جزا سزا، حاجی جزا سزا، ساری جزا سزا. لیکن جب صبر والے آئیں گے نا، کیا آج تو ہمارے سر کو درد ہو جائے جب تک محلے کو پتہ نہ چل جائے، ہمیں سکون ہی نہیں آتا. ہائے ہائے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ نہیں جی، تھوڑی سی مہنگائی ہوئی جناب، پتہ نہیں کیا ہو گیا. چھوڑو مہنگائی کو، اللہ کا شکر ادا کر، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر ان بڑوں کے ہاتھ میں ہوتا تو ہر چوک میں الٹے لٹکے ہوتے غریب. جس طرح سندھ اور بلوچستان کے اندر حالات پیدا ہو چکی ہیں، ان وڈیروں نے جو کر دیا، میں کہ پتر ماں دے تو کر لے جو کرنا ہے. انشاءاللہ موت نے رگڑنا ہے، پھر رب کے دربار میں جانا ہے، پھر دیکھوں گا اب تیرے ساتھ کون جاتا ہے. لیکن یاد رکھنا اللہ کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے. توجہ رکھیں، یہ پیغام لے کر جائیں. تو نے بھی جانا ہے قبر میں نے بھی جانا ہے. پھر سامنے آقا علیہ السلام سے آمنا سامنا بھی ہونا ہے. میزان پہ بھی تو رب کے دربار میں جانا ہے. خدا کی عزت کے پیغام سن. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا رب کو مخلوق سے پیار ہے، تو اس کی مخلوق سے پیار کرے، رب اس سے پیار کرتا ہے. کیا اس سے پیار کرتا ہے. میں ایک عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ ابھی وہ وضو کی بات کرتا ہوں، میں انڈ کرنے لگا ہوں، ٹائم ہو رہا ہے. وہاں میں صبر کی بات کر رہا تھا، میں سوچا تھا، میں بڑی پیاری بات کر رہا تھا، کہاں چلا گیا؟ جزا سزا. لیکن جب صبر والوں کا گروہ آئے گا نا، صبر والوں کا گروہ آئے گا، رب کہے گا میزان اٹھا دو. آئے ہائے، ان کے لیے میزان نہیں لگے گا، ان کا نامہ اعمال نہیں کھلے گا، نہ میزان لگے گا، نہ نامہ اعمال کھلے گا. اور وہیں میدان حشر میں انعاموں کی بارش ہو جائے، انعاموں کی. اور حدیث پاک میں آتا ہے انعاموں کی. یار میزان نہ لگے، نامہ اعمال نہ کھلے، اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ لیکن وہاں انعاموں کی جب بارش ہوگی نا، انعاموں کی، تو بڑے بڑے ان انعاموں کو دیکھ کر کہیں گے مولا ابھی کینچیاں منگوا اور ہمارے زندہ کے جسموں کو کاٹ، پھر ہم صبر کریں، یہ انعام ہمیں بھی ملے. یہ تو میں عرض کیا کرتا ہوں مولویوں کو، مدرسین کو، ان استادوں کو، اللہ کے بندوں، ان بڑوں کے دروازوں کو نہ دیکھو. پوری کائنات کی نوکریاں میرے آقا کے مصلی پہ بھی قربان، میرے آقا کے ممبر پہ بھی قربان. جس کو اللہ کے گھر کی نوکری مل جائے، اس سے بڑی بھی کوئی نوکری ہے خدا کی قسم. کوئی کہتا میں کسی کا نوکر ہوں، کسی کا نوکر ہوں. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اللہ یجتبی الیہ، میں اس کی مرضی ہے، جس کو چنے اور جس کو پسند کر کے پھر وہ اپنے گھر کی نوکری عطا کرتا ہے. لیکن یقیناً صبر بہت اعلیٰ نعمت ہے. پیاری ہے نا. بہرحال میں صبر پر ایک چھوٹا جملہ آپ کو دے دیا ہے. میں اگلی بات کر رہا تھا، عرض کہ یا رسول اللہ، ایک دفعہ سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ مرحومہ کے اس کا ثواب پہنچے کہ نہیں جی. بڑا اجر دروشی پڑھ. میں عرض کر رہا تھا کہ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ کیا لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ آگے ایک عمل آ رہا ہے، وہ عمل اگر کسی کے دامن میں آ جائے، وہ پورے علاقے کا غریب تر کیوں نہ ہو، ذاتی مکان کیوں نہ ہو، کوئی بھی سلام کرنا پسند نہ کرے، اس کی عزت نہیں، اس کا وقار نہیں، پوچھتا ہی نہیں ہے، لیکن زبان نگولا کے جملہ فرمایا اگر وہ اس کے دامن میں ہے پھر وہ اعلیٰ ہے، وہ اعلیٰ. عرض کیا آقا، یہ میں جب اتنی باتیں کر رہا ہوں نا، مجھے سنانے کا ثواب مل رہا ہے تمہیں،
سننے کا سوا مل رہا ہے. دعا تو شاہ صاحب فرمائیں گے نا، لیکن ایٹومیٹک سوا مرحومہ کو بھی پہنچ رہا ہے. ہم گھر سے کوئی نیت یہ نہیں کر کے کہ واہ واہ ہو جائے، ہم تو پیغام دینے آئے ہیں نا. پر رب کو جو منظور تھا وہ زبان پہ آ رہا ہے، اب تک پہنچ رہا ہے. عرض کیا کہ لوگوں میں سے لوگوں بہتر کون ہے؟ کوئی کسی بڑے کی بات نہیں ہوئی. بڑے کی بات یہ جب سیلاب آتا ہے نا، کوئی زلزلہ آتا ہے، دو چیزیں جنم لیتی ہیں. کتنی؟ دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک نیکی ایک برائی. میرے سواس پہ غور کریں، میں کچھ کہہ رہا ہوں. جب ایسے معاملے ہوتے ہیں تو دو چیزیں جنم لیتی ہیں، جنم پیدا ہوتی ہیں، ایک نیکی اور ایک برائی. کیا مطلب؟ کئی لٹا رہے ہوتے ہیں، کئی لوٹ رہے ہوتے ہیں. میں کہ پتر ماں دیا لوٹ لا جنہ لوٹے گا انشاءاللہ. چادراں دو ہی نے، چادریں دو ہی نے. کبھی نظر رکھا کر قبر کے اندر، جب تختے پہ تجھے لٹایا جائے گا نا تو کروٹ نہیں بدلنی، تو نے گردن نہیں ہلانی، بازو نہیں ہلنا، تیری ٹانگیں نہیں ہلیں گی. محترم اللہ کے بندے، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، محبت میں آ، مسکرا کے مل، پیار سے مل، دعاؤں سے مل، عاجزی سے مل، انکساری سے مل. تو بڑا ہو کر بھی محبت سے مل، پھر تو مر کے قبر میں ہوگا. ہر گلی، ہر چوک، ہر گھر، ہر ایک زبان پہ ایک ہی جمل ہوگا، تھا تو بنا، پر جب بھی ملا محبت سے ملا. علاقہ اجڑ گیا، علاقہ ویران کر گیا ہے، بس یہ گواہی اگر تیرے حق میں ہے تو یوں سمجھ تیری بخشش ہو گئی. تیاری ہے نا؟ اگر تو تکبر کرنا کری تو ہمیں تو وٹ کے پڑا پڑی، جب تم اندر کچھ کہہ رہا ہے نا. اور چادرہ دو ہی انشاءاللہ، تو ہلنا ہونا کو نہیں کہا، یاد ہے. پر لوگوں میں سے، اب آپ بولو نا، لوگوں میں سے بہتر، لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے بڑی پیاری سند دے دی. آج اس چلم کے موقع پہ لے کے جاؤ، تیاری کرو، عمل کرتے کرتے قبر میں جاؤ، آقا سے آمنا سامنا ہوگا انشاءاللہ. آقا علیہ السلام فرمایا کل مومن مخموم القلب وصدوق اللسان. یہ ہے سند. کوئی کارخانے فیکٹریوں کا ذکر نہیں، ایم پی ایم این او کا ذکر، کوئی وزیر جریرے، کوئی وزیر نو 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 نو. فرمایا کل مومن مخموم القلب صدوق اللسان. فرمایا پتہ لوگوں میں سے بہتر کون ہے، اعلیٰ کون ہے، عظیم کون ہے، افضل کون ہے، کا کون ہے؟ فرمایا جو دل کا، ہر وہ مومن، ہر وہ مومن جو دل کا صاف ہے، زبان کا سچا ہے. تیاری ہے؟ لو جی میں اینڈ کرنے لگا ہوں، وضو پہ اینڈ کرنے لگا ہوں. من ناما، بس یہ بڑی پیاری بات ہے. من ناما علی الطہارت، وہ وضو کر کے سو گیا، سویا ہوا گھر میں ہے، گھر والے سارے دیکھ رہے ہیں کہ سویا ہوا ہے، سویا لیکن اس کے اندر روح نہیں ہے. ویسے وہ سانس چل رہا ہے، گرارے بھی مار رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی. آقا نے بڑی پیاری فرمایا یوزن روح ہی، اللہ تعالیٰ اس کی روح سے وضو کرنا کوئی معمولی کام ہے. اگر اس کے فضالی علماء بیٹھے ان سے پوچھئے، کتابیں بھری پڑی ہیں، میں تو بس تھوڑا سا پیغام دے رہا ہوں نا. جو قسمت تھی تمہاری وہ میری زبان پہ آ گیا ہے. ویسے تو میں رب الرحمہ میں نے وہ پڑھی تھی، بارہ میں کہاں سے کہاں چلا گیا. آپ کی قسمت ہے کہ جب آدمی وضو کر کے، جب وضو کر کے آدمی سو جائے، وضو کی حالت میں موت آنا، نہیں سارے بولو نا، نہیں یقین تو نہ بولو، میں کہہ رہے ہیں تو تورے بلانے سے کوئی میری تقریر قبول ہونی، میری تقریر تو قبول ہو رہی ہے انشاءاللہ میرے یقین ہے انشاءاللہ. میں کوئی تمہیں خوش تو نہیں کرنے آیا. مرحوم اگر ہم ریاکاری میں یا اخرامی میں آگے تو آگے مرحومہ ہمارے کل گریبان پکڑ لیں. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. میں ایک بات کر رہا تھا، وہ وضو کر کے سو گیا، سویا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی روح سے خود مخاطب ہوتا ہے، اے روح میرے پاس آ جا. یا میرے پاس آ. وہ روح خانہ کعبے کا طواف تو مقدروں سے کریں گے نا، نصیبوں سے کریں گے نا. تو روزانہ ایک چیز کا طواف اپنی روح کو روزانہ ہی کرا. جب بھی سونا ہے نا آدھے گھنٹے کے لیے تو وضو کے بغیر نہیں سونا. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلی گئی رب کے پاس، کہتی مولا حکم. سویا ہوا گھر میں ہے، سویا ہوا گھر میں ہے. تو روح کہتی مولا حکم کیا ہے؟ فرمایا ان یطوف بالعرش، جتنی دیر میرا بندہ سویا رہے تو میرے عرش کا طواف کرتی رہے. مفت کا علاج، کوئی مشکل تو نہیں.
میں نے کہا مشکل تو نہیں، اور مشکل تو ہونی ہے جب ٹھنڈا پانی ہوئے، سردیاں ہوئے جناب، جناب بڑا کچھ ہوئے جناب، پھر وضو کرنا تو وضو نہ سونا ہے، محنت ہے لیکن پھل بھی تو کمال ہے نا۔ سنیں بس اینڈ کرنے لگا ہوں، یطوف بالعرش، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روح جب تک میرا بندہ آرام کر رہا ہے، سویا ہوا ہے، تو میرے عرش کا طواف کرتی رہے، ادھر روح طواف عرش ہے، وَيَسْجُدُ اللَّهُ تَعَالَى، وہ ایسے سویا ہوا ہے، پیشانی آسمان کی طرف ہے، ایسے سویا ہوا ہے کیونکہ منہ نیچے کر کے سونا یہ منع فرمایا گیا ہے، سونا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ویسے سیدھا بھی تھوڑی پرہیز کریں، ایک سائڈ پہ سونا یہ میرا کی سنت ہے، تیاری ہے؟ اگر ایسے بھی سویا ہوا ہے تو پیشانی تو نیچے نہیں آئے گی، لیکن ماں قربان جو آقا علیہ السلام سے کتنی پیاری بات فرمائی، فرمایا جب تک وہ میرا امتی وضو کے حالت میں سویا ہوا ہے، روح رب کے عرش کا طواف کرتی رہے گی، پیشانی اتنی دیر سجدے میں رہے گی، اتنی دیر سجدے میں رہے گی۔ اللہ کو سلامت رکھے گی۔ اینڈ پر میں ایک حدیث پاک، کیونکہ ٹائم ابھی میرے پاس 2-3 منٹ ہے، تو میں ایک حدیث پاک محبت میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات فرمائی ہے، فرمایا حبو، بولو حبو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوما، کیا جو ایک دن، کیا ایک دن کی محبت کرے میری آل کے ساتھ، میرے گھر والوں کے ساتھ، میرے آقا کی آل قیامت تک چلتی رہے گی، چل رہی ہے، چل رہی ہے، ہاں محبت کرنے جتنی کر سکے، خوش نصیب ہیں آپ۔ اور ہمارے اندر آقا کے آل کے شہزادے بیٹھے ہیں، کوئی شک بھی نہیں ہے کہ یہ سید امام علی شاہ صاحب کے نواسے ہیں، تو ان کی شہادات میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا میرا آقا علیہ السلام حبو آل محمد یوما، جس نے میری آل کے ساتھ ایک دن محبت کی، کتنے؟ ایک دن محبت کی، ایک دن، تو آگے 2 تحفے ہیں، زندگی میں وہ جتنی دیر زندہ رہا اس کا انعام الگ ہے، اور مرنے کا انعام الگ ہے۔ فرمایا خیر من عبادت سنت، فرمایا اگر ایک دن محبت کرے، آقا نے فرمایا میری آل کے ساتھ، میرے گھر والوں کے ساتھ، فرمایا ایک دن کی محبت پر اس کو پتہ انعام کیا ملے گا؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا 1 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ 1 سال کی برابر نہیں، 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ کہ اگر پورا سال ہی محبت کرتا رہے، اتباع کی صورت میں ان کی سیرت بھی اپنائے، ان کا کردار بھی اپنائے، ان کی اداؤں کو بھی اپنائے، پھر اداؤں کو اپنانے کی صورت میں آقا کے خاندان سے محبت کرتا رہے، تو پھر پورا سال محبت میں رہا، دن کو بھی رات کو بھی، 12 مہینے 24 گھنٹے۔ تو پھر سنو، پھر اگر ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے، پھر پورا سال محبت میں رہا، 3 صدیاں 65 سال کی عبادت سے بہتر عبادت اس کے نام اعمال میں لکھ دے۔ تو آگے سنو، فرمایا من مات علیہ، دیکھو نا آگے فرمایا یہ تو ہے زندگی کا ثواب، من مات علیہ، اگر مر جائے ان کی محبت میں، تو مرے گا تو کوئی جو محبت میں رہے، نہیں بات سمجھے، جو محبت میں رہے، مرے محبت میں، تو اب ادھر مرا نہیں، فرمایا داخل الجنہ، زندہ محبت کرتا رہے تو ایک دن کی محبت سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور اگر ان کی محبت میں مر جائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ادھر مرا نہیں، ادھر جنت میں داخل ہوا نہیں ہے۔ میں آپ کا ٹائم زیادہ لیا ہے، کچھ کر نہیں سکا، تو اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے، اللہ مرحومہ کی بخشش فرمائے۔ میں نے 2-4 باتیں جو کی ہیں پیغام کے طور پر، ان کو اپنے دامن میں رکھیں، اور جو مدنی صاحب نے بات کی تھی پانی کے حوالے سے، یہ یاد رکھیں، بہترین حدیث پاک میں آتا ہے بہترین صدقہ پانی ہے، پانی ہے، پانی ہے، پانی سے بڑھ کے کوئی صدقہ ہی نہیں ہے۔ پانی کو، اس پیاسے کو پلانا میرا کمال ہے۔ تیاری ہے نا؟ اللہ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کریں، پیار کریں، اور جن کے چلے گئے ہیں ان کی قبروں پہ جایا کریں، فتح خوانی کریں، پڑھ پڑھ کے ان کو بخشیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت، پیار، ان کی اداؤں کو اپنانے کی صورت میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا